اور جب صحابہ اکرام رضوانullah علیہ اجمعین کے مقدمے کو ذکر کرنے کے لیے جب آتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت پر آپ کھل کے بات کرتے ہیں. سبحان اللہ. واہ 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 کیا بات. اور شیخین کی توہین کرنے والوں کا پر جو خدا کا عذاب آتا ہے اس کو بھی آپ ذکر کرتے ہیں. بلکہ یہاں پر دیکھیے آپ اس بات کو حضرت سرکار مخدوم سمرہ لکھتے ہیں یہ فقیر بعض راوزیوں سے ملا ہے اچھا جو حضرت علی کی محبت میں بہت زیادہ غلو کرتے ہیں اور اپنی جہالت پر مصر ہیں اور مصر تھے اور اپنی جہالت پر مصر تھے. میں کہتا ہوں اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر افضل اور اکمل تھے. روافض ترجیح و تفضیل کے قائل ہیں. اللہ. آج آپ دیکھ لیجئے یہ مسئلہ ہر خانقاہ کی اصلاح کے لیے ہے. بالکل بالکل. یہ مسئلہ ہر خانقاہ کی اصلاح کے لیے اور کہ آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت نام لکھتے ہیں. آج پیر تو پسند ہی نہیں کرتا سنی نام کے لیے. صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں یہ ہمارے اہل سنت کیا ہوتا ہے کیونکہ خود عالم نہیں ہے نا. جو شرف اس خانقاہ کو آپ کو حاصل ہے یہ ایک نعمت ہے آپ بعد آنے والے صاحبزادگان کے لیے ان بزرگوں کی وجہ سے کہ جو شریعت کے جامع میں شریعت کی حدود میں وہ مسئلہ گویا کہ بیان ہو رہا ہے. تو یہ دیکھیں اہل سنت کا لفظ کہنا یہ علمی وقار سے بات کرنا اس حدود اور اس قانون اس دائرے کی پابندی کرنا یہ سرکار مخدوم اشرف کا طریقہ ہے. سبحان اللہ. اس کو توڑ کر نکل گیا کوئی تو وہ الہاد ہے وہ زنادقہ ہے کیونکہ شریعت مطہرہ ہر ایک پر حاکم ہے. نسب کی قدر ہے لیکن شریعت اس پر مقدم ہے. صحیح. خاندان کی قدر ہے لیکن شریعت اس پر حاکم ہے. آج یہ دور چل رہا ہے کہ آپ ذکر اہل بیت کیجئے صحابہ کا نہیں کریں گے آپ. صحیح. صحابہ کا کریں گے اہل بیت کا نہیں کریں گے آپ. او بھائی ہم اتنے بزرگ خاندان کے ہیں تو اس کا مطلب ہمیں اجازت مل گئی کہ ہم عقیدے کے بارے میں جو بھی گفتگو کریں تو ایسی بے ضابطگی اس امام ربانی کی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی. یہ شریعت کا پابند شریعت کی حدود کی پابندی اللہ کا خوف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کا مکمل لحاظ آپ کو اس کتاب کے اندر ملے گا. آپ فرماتے ہیں اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق افضل اور اکمل تھے. سبحان اللہ. اور روافض ترجیح و تفضیل کے قائل ہیں لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دوسروں سے تبرہ نہیں کی جیسے روافض حضرت علی کی محبت میں دوسروں سے تبرہ کرتے ہیں. یعنی اتنا کھل کے گفتگو کرنے والا واضح انداز میں بالکل. اب آپ دیکھیے اس وقت اگر آپ اہل سنت کو بچانا چاہتے ہیں تو میں کہتا ہوں ان صوفیہ کی تعلیمات کو عام کیا جائے خانقاہوں کے اوپر کہ جو انہوں نے بیان کیا یہی حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی غنیہ کے اندر موجود ہے. غنیہ میں کیا موجود ہے جب آپ نے روافض کے سلسلے گنوائے سرکار غوث اعظم نے فرمایا راوزی وہی ہے جو حضرت مولا علی کو تفضیل دے سب پر کیونکہ یہ مولا علی کی بے ادبی ہے. صحیح. یہ مولا علی کی بے ادبی ہے آپ کے مقام و شان کے خلاف ہے. آپ کی پوری زندگی کی عظمت و شان اور آپ کے کردار کے خلاف وہ بات کر رہا ہے کیونکہ وہاں پر حدیث موجود ہے قرآن کی آیات موجود ہیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرات شیخین کی افضلیت کو قبول کرنے میں عاجزی کی. یہ بھی نہیں کھل کر آپ نے فرمایا ہے وہ افضل ہے اور اکمل ہے. افضلیت کا معیار آپ نے پھر آگے ذکر کیا ہے کہ افضلیت کا معیار جو ہے وہ تقویٰ ہے. پھر اہل بیت پاک کی شان ان کی عظمت ان کے مقام کو بیان کیا. ایک جگہ یہ فرمایا کہ جناب سفر میں یوں دیکھا گیا کہ ایک شخص حضرت ابوبکر حضرت عمر کے خلاف بات کرتا تھا. اللہ کہ میرے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب جو ہے اس کے ہاتھ پاؤں جو ہے کہ وہ بدلنا شروع ہو گئے. تو کہا جب ہم نے جا کر اس کو دیکھا تو اس کے ہاتھ پاؤں خنزیر کے ہو گئے تھے. اللہ اکبر. یہ سرکار مخدوم سمنا لکھ رہے ہیں. فرمایا کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف بک بک کرتا تھا. اس کا حال جو ہے کہ وہ یہ آپ دیکھیں یہ لطائف 53 اس میں آپ نے اس چیز کو واضح طور پر پھر اپنے ہاتھ آستین سے باہر نکالے جو خنزیر کے ہاتھوں کے مانند تھے معاذ اللہ. اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ باہر نکلا اور ہم اس جگہ پہنچے جہاں بہت سے خنزیر جمع تھے. وہاں اس نے خود کو سواری سے گرا دیا اور خنزیر کی صورت اختیار کی اور انہی میں شامل ہو گیا حتیٰ کہ پھر اسے پہچاننا ہمارے لیے مشکل ہو گیا. یہاں سے یہ پتا چلا یعنی یہ بھی بتا رہے ہیں آپ کہ بے ادبی بندے کو کہاں تک پہنچاتی ہے بد اخلاقی بندے کو کہاں تک پہنچاتی ہے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھے اسی ترتیب سے جو وہاں پر اپنے غنیہ کے اندر آپ نے لکھا کہ روافض وہ ہے جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو تفضیل دے اور انہی کے شہزادے حضرت سرکار پیر محلی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے فتاوی دیکھیں اس میں بھی یہ بات موجود ہے. تو یہ بات کرنا بے ادبی نہیں ہے یہ بات کرنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی کا ثبوت ہے. اب ہم تمہاری مرضی کی بات کر کے ان اکابر کا دامن چھوڑ دیں تو بھائی آپ کی جو بک بک ہمارے لیے وہ ہم گوارا کریں گے لیکن سرکار مخدوم سمنا کی جو تعلیمات ہے اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے.